الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے آخر کی بڑی سورت ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں بڑے فضائل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو سورہ کہف کی پہلی آیتیں یا آخری آیتیں یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور دجال کے فتنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا فتنہ ایسا نہیں جو دجال سے زیادہ بڑا ہو۔ دجال کا فتنہ سب سے زیادہ بڑا، اس لیے کہ وہ انسانوں کے ایمان کو خراب کرے گا، اور ایمان کا خراب ہو جانا، ایمان سے محروم ہو جانا، اس سے اور بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے جو شروع سے چل رہی ہے۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس وقت سے وہ پھر اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار وہ لہبی۔ ایک طرف حق کی بات ہے جس کو چراغ مصطفی کہتے ہیں، اور ایک طرف باطل ہے جو چراغ وہ لہبی کی مانند ہے، اور یہ حق اور باطل کا مارکا پوری زندگی چلتا رہے گا۔ ہر بندے کے جسم میں حق اور باطل کا مارکا ہے۔ ضمیر اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نفس اور شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے من میں یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، نوجوان ہو تو، بوڑھا ہو تو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندے کے اندر ہر وقت یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ برا کام مت کرو، نفس اور شیطان برائی کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور بندے کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے برے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یہ برے ساتھی ہیں، شیطان اور نفس، جو بندے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ضمیر یہ ہمارا اچھا ساتھی ہے، جو ہمارے اندر اللہ نے خیر رکھ دی ہے، جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے، جو برا کام کرنے پہ انسان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اب یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی۔ اس دنیا کا تماشا ختم ہونے سے پہلے اس جنگ کا ایک بڑا مارکا ہوگا۔ جیسے کشتیوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو جو آخر پہ کشتی ہوتی ہے وہ بڑے پہلوانوں کی ہوتی ہے، نمایاں پہلوان، نامی گرامی پہلوان۔ تو اسی طرح یہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی حتیٰ کہ قرب قیامت میں جا کے ایک بڑا مارکا ہوگا۔ اس مارکے میں ایک طرف اللہ نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند فرمایا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان کا نام بھی مسیح ہے، وہ بھی بھیجے جائیں گے۔ ان کو اللہ نے آسمانوں پہ محفوظ رکھا۔ وہ دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے، نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی، مگر دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ابھی وہ وہاں پر ہیں۔ قرب قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے زمین پر اتاریں گے، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ وہ نبی علیہ السلام کی نمائندگی کریں گے، اور باطل کا ایک بڑا پہلوان وہ دجال ہوگا، دجال اکبر، بڑا پہلوان۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، ملمہ سازی کو۔
کہ جیسے چیز تو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوٹنگ ایسے کر دی کہ انسان کو سٹیل کی نظر آتی ہے۔ آج کل بہت ساری کچن میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، واش روم میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، ٹونٹیاں، پائپ اور چیزیں دیکھنے میں سٹیل کی نظر آتی ہیں، اندر سے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں۔ تو اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں، یہ دجل کہلاتا ہے عربی میں۔ تو دجال یہی کارنامہ، سیاہ کارنامہ دکھائے گا کہ چیز کی حقیقت کچھ ہوگی، دکھائے گا کچھ اور۔ چنانچہ اس پر علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ دجال آ کر کرے گا کیا؟ وہ انسان کو دنیا کی جو ہے وہ محبت سکھائے گا اور اس کو بتائے گا کہ دنیا کی زندگی جس کی بہتر گزر گئی وہی اچھا انسان ہے، اور آخرت سے انسان کو غافل کر دے گا۔ اور لوگوں کے دل میں چونکہ دنیا بسی ہوگی، اس لیے وہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے، بس دنیا ہی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ سورہ کہف کا جو دوسرا واقعہ ہے، صاحب جنتین کا واقعہ، اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ فقط دنیا کی مال و دولت کے اوپر فریفتہ نہ رہو، بلکہ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو۔ دنیا میں اگر کوئی غریب ہے مگر ایمان والا ہے، وہ افضل ہے اس بندے سے جو دیکھنے میں امیر ہے مگر ایمان سے خالی ہے۔ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ تو ڈھلتی چھاؤں کی مانند ہے، یہ گزر جائے گی۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بنائے جہاں ہمیشہ ہمیشہ جا کے رہنے والا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو ہمیں اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب اس بات کو ذرا یوں سمجھیں، ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ ضرورت اگر نہ بھی پوری ہو تو کوئی بات نہیں، مقصد ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ ہم نے بعض دکانداروں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا سیزن ہوتا ہے نا، تو اتنے گاہک ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ کھانے کو قربان کر دیتے ہیں مگر مال کماتے ہیں، گاہکوں کو اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو مقصد پورا ہو جائے دکان کا۔ اسی طرح طالب علم جو امتحان میں اچھے نمبر لے کے پاس ہونا چاہتا ہے تو اچھے نمبروں پہ کامیابی حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جب امتحان قریب ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا پینا بھی کم کر دیتا ہے، دوستوں سے ملنا تو بالکل بند کر دیتا ہے، اور رات کی نیند بھی قربان کر دیتا ہے، ساری ساری رات جاگ کے پڑھتا ہے۔ اس نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا اپنے مقصد کی خاطر۔ تو اچھا انسان وہ ہے جو ضرورتوں کو آگے پیچھے کر لے مگر مقصد کو ہر حال میں پورا کرے، اور جو مقصد کو بھول جائے اور ضرورتوں کے پیچھے لگا رہے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیز مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جاتی ہے۔ اب اس کی 1-2 مثالیں سن لیجئے۔ آپ گھر کے اندر ایک بلب لے کے آئے کہ اس کو لگانا ہے، جب لے کے آئے تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بلب کو ذرا دھیان سے رکھو، کہیں بچے اس کو ہاتھ نہ لگائیں، توڑ نہ دیں۔ اس نے وہ بلب لے کے میز کے اوپر رکھ دیا۔ آپ کمرے سے ذرا باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا اپنا چھوٹا بیٹا اس بلب کو ڈبے سے نکال کے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بیوی سے ناراض ہوتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا، آپ نے پھر اسے میز پر رکھ دیا۔ بچے نے اگر بلب کو توڑ دیا نقصان ہو جائے گا، بچے کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے، بیوی کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ بلب مقصد کو پورا کرتا ہے۔ پھر بیوی نے کہا کہ اچھا آپ اس کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ بدلنے لگے بلب کو، پرانا اتار کے نیا لگانا ہے، اور نیا بلب لگاتے ہی فیوز ہو گیا۔ جب فیوز ہو گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے خود ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ بھئی ابھی تو اس بلب کی وجہ سے آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، بچے کو ڈانٹ رہے تھے۔ جی ہاں، اس وقت وہ بلب مقصد کو پورا کرتا تھا۔ اب اس نے فیوز ہو گیا، مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا، اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اب اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں۔
یہ دستور ہے. آپ نے گھر کے اندر گلاب کے پھول کا پودا لگایا، اب اس پر خوبصورت 3-4 پھول لگ گئے. آپ بیوی کو کہتے ہیں اس کے پھول بچوں کو توڑنے نہ دینا، مہمان آئیں گے اور ان پھولوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، اور اس کے پانی کا بھی خیال رکھنا. اب اگر کسی دن پودے کو پانی نہ ملے تو بیوی سے ناراض، اگر اس کا پھول بچے توڑ لیں تو بیوی سے ناراض. خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ وہ پودا اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، کسی وجہ سے اس کو بیماری آ گئی، پودے کو ایک بیماری ہوتی ہے روٹ راٹ، اس کی جڑیں خراب ہو جاتی ہیں تو پورا پودا ہی خشک ہو جاتا ہے لکڑی کی طرح. اب تھوڑے دنوں بعد وہ پودا لکڑی کی طرح خشک ہو گیا، پھول بھی مرجھا کر گر گئے اور خود بھی سبز کی بجائے بالکل خشک ہو گیا. تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ پودا مر گیا ہے، آپ نے اس پودے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. یہ وہی پودا تھا جس کے پھول کو ٹچ کرنے کے لیے بچے کو اجازت نہیں تھی، بیوی کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ پھول کو کوئی نہ توڑے، ہاتھ نہ لگائے. پھول دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہوتے. توڑنے سے پھر دوبارہ تو وہ پھول نظر نہیں آتا، تو مہمان کیسے دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی چیز مقصد کو پورا کرتی ہے تو مالک کی نظر میں اس کی قیمت ہوتی ہے. جب مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جایا کرتی ہے. آپ نے گھر کے اندر ایک گائے پالی ہوئی ہے، وہ جانور ہے، آپ انسان ہیں، آپ اس کو چارہ ڈالتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو کبھی باہر باندھتے ہیں، کبھی کمرے کے اندر باندھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. دیکھنے میں وہ جانور ہے اور آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، مگر آپ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ دودھ دیتی ہے، مقصد پورا کرتی ہے. اس کے دودھ سے دودھ دہی ہوتی ہے، گھر میں فائدہ ہوتا ہے. فرض کرو کہ وہ گائے بیمار ہو جائے اور دودھ دینا بند کر دے، تو اب آپ اس کو گھر میں نہیں رکھتے. کیا کرتے ہیں؟ کسی کسائی کو بلاتے ہیں اور اس کسائی کے ہاتھ اس گائے کو بیچ دیتے ہیں. جو گائے دودھ نہ دیتی ہو تو کسائی بھی اس کو پالتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے گلے پہ چھری چلاتا ہے اور اس کا گوشت بنا کے وہ چفلی کباب والوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ جتنے بڑے جانور ہیں نا، یہ جب دودھ دینا بند کر دیتے ہیں تو یہ سب کے سب پشاور جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کا چفلی کباب بنتا ہے اور ہم خود بھی بڑے مزے سے کھاتے ہیں. وہ جانور جس کی خدمت میں ہم لگے ہوئے تھے، اس کو نہلاتے تھے، اس کو اندر باہر باندھتے تھے، اس کا گوبر صاف کرتے تھے، اب اس جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہے. کیوں؟ پہلے مقصد کو پورا کرتا تھا، اب مقصد کو پورا کرنا بند کر دیا، اس لیے اب اس کی وہ قیمت نہیں رہی جو پہلے تھی. تو یہ دستور ہے، کوئی بھی چیز مقصد کو پورا کرے تو وہ قیمتی ہوتی ہے، جب مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب کوئی چیز بے قیمت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا پھرے، بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بے قیمت چیز جو ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 2 بندے فوت ہو جاتے ہیں، اخبار میں بڑی خبر لگتی ہے، آج فلاں جگہ پر بس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 2 آدمی فوت ہو گئے. اس لیے کہ آدمی کی قیمت ہوتی ہے، 2 بندوں کا فوت ہونا ایک بڑی خبر بن جاتی ہے. اور اگر کسی جگہ کوئی سپرے کر دے اور 1000 مچھر مر جائے، کبھی اخبار میں خبر آئی کہ فلاں جگہ پر 10,000 مچھر مر گئے، فلاں جگہ پر 50,000 مکھیاں مر گئیں. مکھی مچھر کی خبر ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، اس لیے کہ انسان کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ لاکھوں بھی مر جائیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو بے قیمت چیز لاکھوں میں مر گئی، پرواہ نہیں، جس کی قیمت تھی 2 مر گئے تو خبر اخبار میں آ گئی. اسی طرح جب تک ہم اپنے مقصد کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی. ہمیں کوئی پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ خیال رکھیں گے. اور جب ہم مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آج آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان اپنے مقصد کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، اور مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور اللہ کی مدد نہیں اتر رہی. اس لیے کہ ہم نے بھی مقصد زندگی کو بھلایا ہوا ہے نا.
اگر ہم مقصد زندگی کو پورا کرتے اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے اتار دیتے. صحابہ کرام مقصد زندگی کو پورا کرتے تھے, 313 تھے, اور ان کے مقابلے میں 1000 کافر تھے, اور ان سب کے پاس اسلحہ تھا اور مسلمان خالی ہاتھ تھے. اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور اپنی مدد سے اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کروا دیا. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں اگر ہم اپنے مقصد زندگی کو پورے کرنے والے بن جائیں. اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, آخرت کی تیاری کرنا, یہ مقصد زندگی ہے. اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا, پہننا, شادی بیاہ کرنا, اولاد ہونا, دنیا کی زندگی آرام سہولت سے گزر جانا, یہ ہماری ضرورت ہے. اگر آپ غور کریں, آج ہم نے ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیا ہے اور مقصد کو ہم نے ذہن سے ہی نکال دیا ہے. ہر نوجوان بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی جاب مل جائے جس میں مجھے اچھا گھر بھی مل جائے, گاڑی بھی مل جائے, اور میری اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے, اور میری زندگی سہولت کے ساتھ گزرے. اسی کے لیے لگا ہوا ہے, اور اس میں حلال اور حرام کا پھر خیال نہیں رکھتا. حتیٰ کہ اگر ایکسائز کے محکمے میں اگر کسی کو کلرک کی جگہ مل جائے نا, تو ماں باپ کو لوگ مبارک دے رہے ہوتے ہیں. بھئی کلرک کی تو بہت چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے, اس پر کیا مبارکباد دے رہے ہیں, مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کلرک ہے, یہ اتنا پیسہ بنائے گا کہ دوسری جگہوں کے بڑے بڑے آفیسر بھی نہیں بنا سکتے. ہم نے اپنے قریبی تعلق والوں میں چھوٹے بچے تھے, ایک گھر میں گئے والدین کے ساتھ ان کو مبارکباد دینے کے لیے. کیوں؟ ان کے بچے کی کلرک کی جو ہے وہ نوکری لگ گئی تھی. اور پھر جب بڑے ہوئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ واقعی کلرک بادشاہ کیا کچھ کمال دکھا سکتا ہے. ہمارے شہر میں ایک کلرک تھا ڈی سی او آفس میں, ہم اس وقت 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے. اس کی باتیں گھر میں بڑے بھائی کرتے تھے اور ہم سنتے تھے, تو ہمیں یاد ہیں. وہ کلرک ایسا تھا کہ 8 مہینے اس کو اپنی تنخواہ لینی یاد نہیں ہوتی تھی. وہ تنخواہ ہی نہیں وصول کرتا تھا, اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی. ایک موقع پہ ڈپٹی کمشنر نے اس کو نکال دیا. اس نے ڈپٹی کمشنر کو کہا, جناب آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں, پورے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی تنخواہ میں دیا کروں گا. بھئی آپ کہاں سے دیں گے؟ کہنے لگا جی وہ میری مرضی, جہاں سے دوں, میں پورے ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ میں دوں گا. حکومت تو آج کل غریب ہے, تنخواہ نہیں دے رہی, 1 مہینہ 2 مہینہ لیٹ ہو جاتی ہے. آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں, پورے محکمے کی تنخواہ میں اپنے آپ پاس سے دیا کروں گا. وہ کرتا کیا تھا, آنے والے لوگ جو زمینوں کا انتقال کرواتے ہیں, یہ کام ہوتے ہیں, تو ان سے پیسے وصول کرتا تھا, اور لوگ اپنی مجبوریوں میں اس کو پیسے دیتے تھے, کام کرواتے تھے. اس کے 2 گھر تھے, 2 بیویاں تھیں, اور اس کے پاس 2 گاڑیاں تھیں, اور اس نے اپنے بچوں کو بہترین اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا. تنخواہ اس کی تھی 12,000 روپیہ اس زمانے میں, اور اس کے ایک بچے کی فیس تھی 25,000 روپیہ, اور اس کو اپنی تنخواہ دفتر سے لینا یاد ہی نہیں ہوتا تھا. لاکھوں وہ بٹورتا تھا اور کماتا تھا, اور سب لوگ کہتے تھے جی کہ کیا عجیب اس کی نوکری ہے. حرام کی کمائی کو سب بڑے حسرت سے دیکھتے تھے. گھروں میں ماں باپ اس کی مثالیں دیتے تھے, دیکھو فلاں نوجوان نے کیسے اپنی زندگی بنائی, گھر بنائے, شادی کی, گاڑی ہے, سارا کچھ ہے, اس نے اپنی زندگی کو کیسے بنایا, تم بھی خوب بنانا. تو ضرورت پورے کرنے میں حلال اور حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے بندہ, اور ضرورت زندگی انسان کے لیے مقصد زندگی بن جاتی ہے. اور جو مقصد زندگی ہوتا ہے وہ ذہن سے ہی نکل جاتا ہے, بھول جاتا ہے, یاد ہی نہیں ہوتا کہ مقصد زندگی کیا ہے. یہ آج کے دور کا ایک اور بڑا فتنہ ہے. مادیت کے اس دور میں یہی بڑا فتنہ ہے. اسی لیے قومیں نعرہ لگاتی ہیں تو روٹی کپڑا اور مکان کا, کہ ہمیں روٹی کپڑا چاہیے, مکان چاہیے. بھئی آپ کو ایمان بھی چاہیے, وہ یاد ہی نہیں ہوتا, ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہیں. ایمان بھی چاہیے یا نہیں چاہیے,
بس روٹی کپڑا مکان. اور اچھا حاکم وہ سمجھا جاتا ہے جو قوم کے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان پہنچا دے، پرووائڈ کر دے. تو مطلب یہ کہ ضرورتیں مقصد بن جاتی ہیں، اور جو مقصد ہوتا ہے وہ ذہنوں سے ہی نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان مقصد کو. آج ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے اچھی طرح زندگی گزارنا، سہولت کی زندگی گزارنا. بھائی یہ ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. یہیں پہ ہم غلطی کھا رہے ہیں. صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ان کو سمجھایا تھا کہ دنیا کی ضرورتوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اپنے مقصد کو نہ بھولنا. لہذا صحابہ کرام خشک روٹی کھا کے گزارا کر لیتے تھے، پیوند لگا کے کپڑے پہن لیتے تھے، مگر مقصد کو نہیں بھولتے تھے. ایک ایک چیز میں اپنی آخرت کا خیال رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت چراغ جلا کر کوئی کام کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے. عمر رضی اللہ عنہ نے اندر بلا لیا، پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا، کوئی سرکاری کام ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ ان کا جی میں تو بس ذاتی طور پہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، کوئی سرکاری کام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا. گھر میں اندھیرا ہو گیا. حضرت عمر بھی حیران ہے، اندھیرے میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا علی بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں، بجھاتے نہیں ہیں، مگر میں نے اس لیے بجھا دیا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے. اتنا آخرت کا خیال تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اسی طرح دھیان رہتا تھا کہ آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. تو چراغ بجھا دیا کہ بیت المال کے پیسے کا تیل فضول نہیں جلنا چاہیے. ہم اگر ذاتی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں بیت المال کے پیسے کا تیل استعمال نہیں کر سکتے. یہ کس لیے تقوی زندگیوں میں تھا کہ وہ آخرت کو مقصد بنا چکے تھے اور دنیا کی ضرورتیں ان کی نظر میں کم اہم ہو گئی تھیں. آج کی ابتلا یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اہمیت حاصل کر گئی ہیں. جتنا روٹی کو آج اہمیت حاصل ہے، انسان کی پوری تاریخ میں کبھی روٹی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی. اور آج ہم خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہیں. حق تو یہ تھا جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. کھاتے اللہ کا دیا ہوئے ہیں اور شکوے بھی اسی کے کرتے ہیں. آج بتائیں بھوکا رہنے کی بیماریاں زیادہ ہیں یا پیٹ بھر کر کھانے کی بیماریاں زیادہ ہیں؟ یہ جو ہائی کولیسٹرول ہے یہ زیادہ مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. بلڈ پریشر ہے زیادہ نمکین چیزیں کھانے سے ہوتا ہے. ڈائبٹیز ہے زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے. تو آج کل کی بیماریاں کیا ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں ہیں. آج کم کھانے کی بیماریاں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آج ہر بندہ اپنی من مرضی کا کھانا کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتنی ہم پر آسان کر دی ہیں. اسی لیے بیوی خاوند سے روز پوچھتی ہے آج میں کیا پکاؤں. خاوند دفتر جا رہا ہوتا ہے نا تو بیوی پوچھتی ہے آج میں گھر میں کیا پکاؤں. یعنی چوائس ہے. آپ کہیں تو گوشت بھی پک سکتا ہے، آپ کہیں تو پلاؤ بھی پک سکتا ہے، آپ کہیں تو سبزی بھی پک سکتی ہے. جو آپ چاہیں گے میں وہ پکاؤں گی. تو ہم تو اپنی چوائس کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں ان کے دسترخوان پر 3-3 4-4 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. اب ایک سالن اور روٹی بندے کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن کئی سالن ہو تاکہ من پسند کا کھانا انسان کھائے. تو ہم ضرورت پوری نہیں کر رہے، ہم تو اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج دعوت دیتے ہیں 7 کورس میل کی عادت پڑ گئی ہے. 7 کورس میل کیا ہوتا ہے؟ پہلے سوپ لایا جاتا ہے، پھر ان کے بعد ان کے لیے کوئی اور ایپیٹائزر لایا جاتا ہے، پھر اخیر پہ کھانا لاتے ہیں، پھر کھانے کے بعد پھر چائے ہوتی ہے. ٹوٹل ملا کے یہ 7 چیزیں بن جاتی ہیں. تو 7 کورس میل کے کھانے آج ہم کھاتے ہیں اور اس کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے.
بھئی ضرورت تو پیٹ بھرنا تھا، پیٹ تو خشک روٹی سے بھی بھر جاتا ہے، دیکھنا یہ تھا حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو ذہن سے ہی نکل گیا. حرام حلال ذہن میں ہی نہیں ہوتا، بس ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے، پیسہ ہمیں جہاں سے مل جائے. یہی وبال ہے اور یہی آج کے دور کا فتنہ ہے کہ انسان ضرورت کو مقصد بنا چکا اور اپنے مقصد کو اس نے بھلا دیا ہے. اور ہمیں ہر وقت ذہن میں یہ بات رہتی ہے بس ہم خوش رہیں، پریشانی کوئی نہیں ہونی چاہیے. بھئی دنیا کی زندگی میں تو پریشانی ہوگی. ایک بندہ اگر دریا میں چھلانگ لگائے گا تو اس کا جسم گیلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں بھائی. کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ میں نے دریا میں چھلانگ لگائی، دیکھو جی میرا جسم گیلا ہو گیا. بھئی پانی میں چھلانگ لگائیں گے تو جسم گیلا ہوگا. یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. ہم جب دنیا میں ہوں گے تو پریشانیاں ہمیں آئیں گی، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے. تو پریشانیوں کا آنا کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ معمول کی بات ہے. ہاں ان پریشانیوں میں لگ کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے در سے دور نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی اگر پریشان ہے اس کا بھی دن گزر جاتا ہے، جو بندہ خوش ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے. جس نے پیٹ بھر کے پراٹھے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا اس کا بھی وقت گزر گیا. جس نے روزہ رکھ کے وقت گزارا دن اس کا بھی گزر گیا. تو خوشی اور غمی میں دن گزر جاتے ہیں نا، پیٹ بھر کے اور پیٹ خالی دن گزر جاتے ہیں نا. لیکن دیکھنا یہ تھا کس نے شریعت کے مطابق دن گزارا اور کس نے گناہوں میں دن گزارا، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا رنج ہے یا راحت ہے، یہ صرف وقت کے گزرنے والی بات ہے. وقت گزر رہا ہوتا ہے تو ہم رنج میں ہوں یا راحت میں ہوں، نظر میں یہ رہے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ مقصد ہے ہمارا. اور اگر مقصد کو بھول بیٹھے تو بس ہماری زندگی کی ضرورتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مقصد کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. اس لیے سورہ کہف کے واقعے میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو بارش کے پانی کی مانند ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمہیں اللہ کے سامنے قیامت میں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. لہذا تم اپنی آخرت کی تیاری کو زندگی کا مقصد بناؤ. یہ سبق ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، ذہن میں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی نظر میں دنیا کی زندگی بس ضرورتیں تھیں، وہ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں پورا کر لیتے تھے. کئی ایسے بھی صحابی تھے کہ جو خشک روٹی سے بس گزارا کر لیتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت نبی علیہ السلام کے پاس حدیث کا علم حاصل کرنے میں لگا رہتا تھا، اور چونکہ کوئی مزدوری نہیں کرتا تھا، کمانے کے لیے بازار نہیں جاتا تھا، تو میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور میں اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، تو میں بھوک کی وجہ سے زمین پہ لیٹ جاتا تھا، اور کئی مرتبہ مجھے دورہ پڑ جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ مرگی کا دورہ ہے، حتیٰ کہ وہ تو بھوک کی وجہ سے دورہ پڑا ہوتا تھا. آپ بتائیں انہوں نے کتنی بھوک برداشت کی ہوگی. خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کئی مرتبہ ان کو بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تم گھر سے کیوں باہر نکلے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. عمر کیا کر رہے ہو بھائی؟ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، میں باہر نکل پڑا تھا. تینوں حضرات کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے، ایک صحابی تھے جو شہر سے تھوڑا باہر کی طرف تھے، ان کا کھجوروں کا باغ تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو فلاں کے پاس چلتے ہیں. یہ تینوں حضرات ان کے پاس گئے. جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ تو شہر گئے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے اور ابھی ان کے آنے کا وقت ہو گیا، آپ تینوں حضرات تشریف رکھیں، میرا خاوند ابھی آتے ہوں گے، میں اتنی دیر میں کچھ بنا لیتی ہوں.
ابھی وہاں تینوں حضرات بیٹھے تھے کہ وہ صاحب خانہ آ گئے، دیکھ کر خوش ہو گئے، آج میرے گھر میں کیسے عزتوں والے مہمان تشریف لائے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے، میں ابھی درخت سے کھجوریں توڑ کے لاتا ہوں کہ آپ کھا سکیں۔ ان کا باغ تھا، وہ کچھ کھجوریں پکی توڑ کے لائے اور کچھ کھجوریں کچی توڑ کے لائے اور لا کے خوشے رکھ دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھایا اور جو بھوک تھی وہ کچھ کم ہو گئی۔ اتنے میں اس صحابی نے ایک بکرے کو ذبح کیا تاکہ مہمانوں کے لیے گوشت بھونا جائے، تیار کیا جائے۔ ان کی بیوی نے سالن بنا دیا اور وہ صحابی بھنا ہوا گوشت نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے آئے، اس نے لا کے رکھ دیا۔ جب نبی علیہ السلام کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ میں گوشت تو کھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا، تو آپ ایسا کریں کچھ گوشت ان کے پاس میری طرف سے ہدیہ اور تحفے کے لیے لے کے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کچھ بھنا ہوا گوشت ہدیے کے طور پہ بھیجا تھا۔ اتنا بھی کھانے کو گھروں میں نہیں ہوتا تھا، بھوکے ہوتے تھے کئی وقت کے، اور کئی مرتبہ نبی علیہ السلام بھوکا ہوتے تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ نبی علیہ السلام کو آ کے ہدیہ تحفہ پیش کرتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک دن 4 روٹیاں بنائیں، ایک روٹی اپنے لیے، ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک روٹی حضرت حسن کے لیے اور ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے۔ جب 4 روٹیاں بنائیں تو تینوں مردوں نے 3 روٹیاں کھا لیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب روٹی کھانے لگی ان کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں ابا حضور نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنی چادر کے ایک کونے کے اندر باندھ لی، اور اس آدھی روٹی کو لے کے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ گھر میں ملنے کے لیے آئیں، نبی علیہ السلام ان کا اٹھ کے استقبال فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے استقبال کیا، ان کو بٹھایا، پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ ابا حضور میں آپ کے لیے یہ آدھی روٹی ہدیہ لے کے آئی ہوں، آدھی میں نے کھائی ہے اور اپنے حصے کی باقی آدھی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس آدھی روٹی کو لے لیا اور اس کا لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیسرا دن ہوا میں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے کوئی لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، میں 3 دن کے بعد آج کھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بھی بھوکی ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو اس طرح سے ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ تو بھوک میں گزارا کر لیتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا گزارا کرتے تھے، مگر مقصد زندگی سب کو یاد تھا، سب اپنے مقصد کو پورا کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خشک گوشت کھا کے وقت گزارا کرتے تھے، تو روٹی کو اتنی اہمیت کبھی حاصل نہیں تھی تاریخ انسانیت میں جتنی اہمیت آج حاصل ہو گئی ہے۔ اور یہ کفار کی چال ہے کہ لوگوں کی نظر میں روٹی کو اتنا اہم بنا دو، یہ مقصد کو بھول کے بس کھانے پینے کے اندر لگ جائیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں اور ضرورت کے مطابق نہیں کھاتے، عادتاً زیادہ کھاتے ہیں۔ انسان کی ضرورت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کوئی بندہ 1 کھجور اگر کھا لے تو 1 کھجور کے اندر اتنی نیوٹریشن ہوتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس بندے کو 3 دن تک موت نہیں آ سکتی۔ اگر 1 کھجور کی وجہ سے 3 دن تک موت نہیں آ سکتی تو ہم تو پھر روزانہ بہت کھاتے ہیں اور عادتاً کھاتے ہیں۔ ہم اپنا کھانا آدھا بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں، ہمارا گزارا پھر بھی ہوگا، بلکہ ہماری صحت بہتر ہو جائے گی، وزن گھٹ جائے گا اور ہم اچھی طرح کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مگر ایک عادت بن گئی ہے پیٹ بھر کے کھانا، اور کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں کہ پھر دسترخوان سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر نے شعر کہا، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، کہ میں نے اتنا کھایا پیا اب میرے ہاتھ بھی نہیں ہل سکتے، لیکن کھانا پڑا ہوا ہے۔ تو بیوی دسترخوان سمیٹنے لگی تو کہنے لگا
گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. ابھی یہ پلاؤ کی پلیٹ پڑی رہے، میں دیکھتا تو رہوں نا اس کو. تو ہم کھاتے بھی ایسے ہیں. ایک خطیب صاحب نے بیان کیا کہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ بندے کو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصے میں کھانا کھائے، ایک حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ اللہ کے ذکر کے لیے، سانس کے لیے خالی چھوڑ دے. تو جب فارغ ہوا تو ایک نوجوان اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی. وہ کہنے لگا مولانا آپ نے یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ایک حصہ کھانا کھاؤ اور ایک حصہ پانی پیو اور ایک حصہ یاد خدا کے لیے خالی چھوڑ دو. ان کا ہاں یہی ہے. اس نے کہا مولانا ہم تو سیدھے سادے اصول پہ کھانا کھاتے ہیں. اس نے کہا تمہارا سیدھا سادہ اصول کیا ہے کہ مولانا جتنی پیٹ میں جگہ ہوتی ہے اتنا تو ہم روٹی کھا لیتے ہیں، اور جو پانی ہوتا ہے وہ جو درمیان میں تھوڑی تھوڑے سوراخ درزیں ہوتی ہیں ان میں سے اندر چلا جاتا ہے. رہ گئی بات سانس کی، مرضی ہے آئے مرضی آئے نہ آئے. تو آج ہم بھی سیدھے سادے اصول کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، جو کچھ جگہ بچ جاتی ہے اس کو پانی بھر دیتا ہے، اور پھر ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آج ہم نے زیادہ کھا لیا. تو عادتاً زیادہ کھانے کی عادت ہے آج ہمیں. روٹی اتنی اہم نہیں ہے، بس اتنی ہو کہ بندے کا وقت گزر جائے، دن گزر جائے، اور انسان حرام کاموں میں نہ پڑے. ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں، ضرورت کو مقصد زندگی نہ بنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین تھے. وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا ماہانہ جو تنخواہ تھی وہ زیادہ لے سکتے تھے، مگر وہ فرماتے تھے کہ نہیں مجھے تھوڑی لینی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اور گفتگو ہوئی، اور سب نے کہا یار امیر المومنین کی جو تنخواہ ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے، ان کو کہنا چاہیے کہ وہ ذرا زیادہ لے لیں. لیکن کہے کون؟ سب ڈرتے تھے کہ جو کہے گا آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں اس کو وہ درے لگائیں گے. اب میں تو نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا. تیسرے نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا. آج ہمیں جو تنخواہ بڑھنے کی خبر لائے وہ خوشخبری ہوتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بندے کو انعام دیں کہ اس نے ہمیں تنخواہ بڑھنے کی خبر سنائی. اور عمر لانو کا حال یہ کہ ان کی تنخواہ میں اضافے کی خبر ان سے کوئی کہنا ہی نہیں چاہتا، ڈرتا ہے. حضرت علی لانو بھی اس میں شریک ہیں. پھر سب نے سوچا ہم تو بات کر نہیں سکتے، کسی ایسے بندے کو کہیں جو بات کر سکے. تو حضرت علی لانو نے مشورہ دیا کہ عمر لانو کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی بیٹی بھی ہیں اور امت کی ماں بھی ہیں، امہات المومنین میں سے بھی ہیں. ان کا بڑا مقام ہے، احترام ہے، ماں کا درجہ ہے. ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کو یہ مشورہ دیں. وہ اگر بات کریں گی تو حضرت عمر لانو ان سے ناراض نہیں ہوں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے. چنانچہ ان صحابہ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جی ان کی تنخواہ تھوڑی ہے، آپ ان کو کہیں کہ اپنی تنخواہ میں تھوڑا سا خود ہی اضافہ کر لیں، مگر کچھ بڑھانی ضروری ہے. ایک موقع پہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا ابا جان صحابہ کرام کا یہ مشورہ ہے، آپ اپنا بیت المال سے جو روزینہ ہے وہ بڑھا کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عمر نے کوشچن پوچھا بتا تجھے یہ بات کی کس نے؟ ان کا جی میں نام نہیں بتاؤں گی ان لوگوں سے، وہ بہت آپ سے ڈرتے ہیں. کہنے لگے ہاں اگر تم مجھے نام بتاتی میں اتنے درے لگاتا کہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی. وہ ہوتے کون ہیں مجھے مشورہ دینے والے کہ میں تنخواہ اپنی بڑھا لوں؟ پھر عمر لانو نے کوشچن پوچھا کہ حفصہ تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کی بیوی رہی ہو، بتاؤ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے تھی؟ ان کا نبی علیہ السلام کی زندگی بہت سادہ تھی، بس پیوند لگا کپڑا پہن لیتے تھے. ایک جوڑا تھا گیرو رنگ کا، وہ ذرا نیا اور اچھا تھا، تو نبی علیہ السلام اس کو اس دن پہنتے تھے جب کوئی باہر سے وفد آیا کرتا تھا، اس دن پہنا کرتے تھے، ورنہ تو عام پیوند والا لباس پہن لیا کرتے تھے. اور کپڑا ہوتا تھا اسی کو دھوتے تھے،
جب وہ پھٹ نہیں جاتا تھا تب تک اس کو بدلتے نہیں تھے۔ اچھا بستر کیسا تھا کہ بستر جو تھا وہ کھجور کے پتوں کا ایک بنا ہوا تکیہ تھا، وہ نبی علیہ السلام سر کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ کھجور کے پتوں کا تکیہ کتنا سخت ہوگا، وہ نبی علیہ السلام کا تکیہ تھا۔ اور ایک کمبل تھا، نبی علیہ السلام سردیوں میں آدھا نیچے بچھا لیتے تھے اور آدھا اوپر بچھا لیتے تھے۔ جب گرمیاں آتی تھیں تو 4 کونا کر کے اس کو نیچے بچھا لیا کرتے تھے، اوپر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گرمیوں میں۔ اسی میں نبی علیہ السلام نے زندگی گزار دی۔ اچھا نبی علیہ السلام کا کھانا پینا کیسے تھا؟ کہنے لگی کہ کبھی ملتا تھا کھا لیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ورنہ بھوکے رہتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی میں جب سے نبوت کا دعویٰ فرمایا، پوری زندگی میں 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ تینوں دن نبی علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اگر ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو دوسرے دن فاقہ آ گیا، اگر 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ آ گیا۔ 3 دن متواتر نہیں گزرے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ ایک دن فاقہ ہوتا تھا، ایک دن کھانا ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ میں نے روٹیاں بنائیں تو گھی کے ڈبے میں گھی ختم ہو گیا تھا، جو باقی بچ گیا تھا نا اس کو گھی کی تلچھٹ کہتے ہیں۔ میں نے اس گھی کی تلچھٹ کو اس روٹی کے اوپر لگا دیا اور اس کو چپڑ دیا تو وہ پراٹھا بن گیا۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی خوش ہو کے اس کو کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھانے کے لیے دے رہے تھے، جیسے کوئی بڑی نعمت ہاتھ میں آ گئی ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حفصہ، جب نبی علیہ السلام کا لباس ایسا تھا، کھانا ایسا تھا، بستر ایسا تھا، تو نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار متعین کر دیا۔ اگر اس پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر اس سے ہٹیں گے تو ہم ناکام ہوں گے۔ حفصہ، میرے سے پہلے 2 حضرات تھے، نبی علیہ السلام چلے اپنی منزل پر اور انہوں نے مقصد کو پورا کر لیا، اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی کا معاملہ شروع کیا، وہ اپنی منزل کی طرف چلے، انہوں نے بھی اپنی منزل کو پا لیا، مقصد کو پورا کر دیا۔ حفصہ، اگر میں منزل کی طرف جا رہا ہوں، میں نے اگر اس مقصد کو پورا نہ کیا تو میں منزل پہ نہیں پہنچ سکوں گا اور مجھے آخرت میں ان کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے دنیا کے مال پیسے کو نہیں بڑھانا چاہتا۔ میں جس حال میں زندگی گزار رہا ہوں، ایک عام غریب مسلمان والی زندگی، میں اسی حال میں زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ تو صحابہ کرام کے ضرورتوں کے پورا کرنے کا یہ حال تھا۔ ہم تو ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں جو ہماری ضرورتوں سے کتنے زیادہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے انبیاء بنائے اور بادشاہ بنائے۔ یہ جو ملوکہ کا لفظ ہے، اس کے میں اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس 3 چیزیں ہوں، اپنا گھر ہو، اپنی بیوی ہو اور اپنی سواری ہو، 3 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ بندہ بادشاہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کو ملک کہہ سکتے ہیں، وہ گھر کا بادشاہ ہے، وہ ملوکہ میں شامل ہے۔ آپ ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیں، گھر ہو، بیوی ہو، سواری ہو، اور ہمارے پاس تو گھر میں نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہم تو واقعی بادشاہ والی زندگی نہیں، شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہم اگر اللہ کے شکوے کریں تو آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اللہ کی۔ بات سمجھ آئی؟ ہم آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں، فقیرانہ یا شاہانہ؟ بتائیے جی، شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، سچی بات ہے۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے فقیر آتا تھا اور 1 روپیہ مانگتا تھا، اس کو جب 1 روپیہ دیا جاتا تھا تو وہ جا کے روٹی خریدتا تھا اور کھا لیتا تھا چونکہ بھوکا ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ فقیر 5 روپے مانگتا تھا، جب اس سے پوچھتے تھے کہ 5 روپے کیوں مانگتے ہو،
روٹی تو 1 روپے کی آتی ہے، وہ کہتا ہے روٹی تو میں نے کھائی ہوئی ہے، میں نے سگریٹ پینی ہے اس لیے میں 5 روپے مانگ رہا ہوں۔ پھر آج ایک ایسا زمانہ آیا کہ آج کا فقیر نہ روپیہ مانگتا ہے نہ 5 روپے مانگتا ہے، 50 روپے کا سوال کرتا ہے، مجھے جی 50 روپیہ دے دیں۔ بھئی آپ نے روٹی کھانی ہے؟ جی روٹی تو میں نے کھائی ہوئی ہے۔ بھئی آپ نے سگریٹ پینی ہے؟ سگریٹ تو میں نے پی ہوئی ہے۔ آپ کو 50 روپیہ کیوں چاہیے؟ جی میرے فون کے اندر بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ یہ آج کا فقیر ہے۔ تو آج کا فقیر بھی 50 روپے اپنے بیلوڈ سے بات کرنے کے لیے مانگتا ہے، اس کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا کھانا دیا اس امت کو کہ آج امت کے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی دن میں 3 وقت یا 2 وقت کا کھانا ضرور کھا لیتے ہیں۔ ایسا گھر نظر نہیں آتا کہ جن میں صبح و شام آگ نہ جلے اور کھانا نہ پکے، لیکن اس کے باوجود ہم شکوے کرتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ بھئی روٹی کو ضرورت کے درجے میں ہم رکھیں، مقصد کے درجے میں نہ لے کے آئیں۔ مقصد کو بھول جانا اور ضرورت کو مقصد بنا لینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، اور ہم اس فریب کے اندر آج مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ میں نوجوانوں کو یہ نہیں کہہ رہا وہ کام چور بن جائیں اور کام نہ کریں اور بھوکے زندگی گزاریں، نہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، جاب کریں، بزنس کریں، کھیتی باڑی کریں، جو کام ہے محنت کرنا ہے، اس لیے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا فرض کے بعد فرض ہے انسان کے اوپر۔ اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، مگر محنت کرتے ہوئے حلال حرام کا خیال رکھنا ہے۔ جو حلال ملے گا اسی پر قناعت کر لینی ہے، اور جو حرام ہوگا اس کو ہم نے انکار کر دینا ہے۔ اگر حلال حرام کی تمیز آ گئی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ تمیز ختم ہو گئی ہم اپنی زندگی میں ناکام ہو جائیں گے۔ کام چور بندہ تو اچھا نہیں لگتا، سست بندہ جو نکما ہو وہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی جوانی میں ان لوگوں کو دوست بنایا جو فرسٹ ڈویژن حاصل کرنے والے دوست تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سیکنڈ ڈویژن اور تھرڈ ڈویژن والے بچوں کو کبھی دوست نہیں بنایا کہ یہ نالائق لڑکے ہیں، میں ان کو دوست نہیں بناتا۔ مجھے بڑے بھائی نے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بھائی تم زندگی بھر اس کا خیال رکھنا، نالائق لڑکوں سے دوستی لگاؤ گے خود بھی نالائق بن جاؤ گے، لائق لڑکوں سے دوستی لگاؤ گے تو خود بھی لائق بنو گے۔ چنانچہ میں نے پوری زندگی کسی نالائق لڑکے سے دوستی نہیں لگائی، اور مجھے فرسٹ آنے والے بچے اچھے لگتے ہیں، جو مدرسے میں فرسٹ آئیں، جو پورے ملک میں پوزیشن لیں۔ کل حضرت شیخ الحدیث صاحب ایک بچے کو میرے پاس لائے، اور وہ ہمارے ادارے کا بچہ پورے ملک میں وفاق میں اس نے 3rd پوزیشن حاصل کی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے مٹھائی منگائی اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس بچے کے منہ میں ڈالی۔ میں نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے ہمارے ادارے کے عزت کا جو ہے نام دلوایا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاتا ہوں، تم ایک اچھے بچے ہو اور تمہارے لیے میں دعائیں کرتا ہوں۔ تو محنت کرنی چاہیے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مقصد کو بھول جانا اور فقط ضرورتوں کے لیے دن رات لگے رہنا اور کہنا جی کہ مجھے تو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی، یہ زندگی کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آج کتنے دفتر والے لوگ ہیں جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے کاروباری لوگ ہیں جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے۔ کسی سے سروزہ مانگ کے دیکھیں کیا جواب ملے گا؟ اور جی فرصت ہی نہیں میرے پاس، میں کہاں سے وقت لاؤں؟ بھئی آپ لگے ہوئے کس وقت میں ہیں، کس کام میں ہے؟ جی دکان میں لگا ہوا ہوں، میں جاب میں لگا ہوں، میں زراعت میں لگا ہوں، اور 3 دن نکالنے مشکل ہیں۔ اور یہی بندہ ہے جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ ایک دکان ہے، بیٹے کے لیے دوسری دکان اور دے دے۔ بھئی وہ دوسری دکان چلانے کا وقت کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے پاس تو سروزہ بھی نہیں نکل۔ کہتے ہیں فکر نہ کریں، دکان چلانے کے لیے میں وقت نکال لوں گا۔ بھئی جیسے آپ دکان چلانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو سروزہ کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں، ایمان تازہ کرنے کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں، معمولات کے لیے بھی آپ وقت نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بہانے ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں لگا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو آخرت کی تیاری کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ صرف پرائیورٹی کی بات ہوتی ہے، جس چیز کو پرائیورٹی ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکل آتا ہے۔
15 منٹ کسی سے فون پہ بات کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب کوئی کال کرے ہم 15 منٹ بات کر لیتے ہیں. 15 منٹ مراقبہ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ پرائیورٹی دل میں نہیں ہوتی. تو آج ہم اپنی پرائیورٹیز کو فکس کریں، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں لائیں اور مقصد کو مقصد کے درجے میں لائیں. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے اور سورہ کہف کی تعلیمات سے ہم اس سبق کو حاصل کر لیں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی. اب ایک آخری واقعہ سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے ذہن میں مقصد کی کیا اہمیت تھی اور ان کی زندگیوں میں ضرورت کی کیا اہمیت تھی. ایک واقعہ ہے جو میں نے حضرت مولانا ظفر احمد قاسمی دامت برکاتہم سے سنا، خود کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن چونکہ انہوں نے سنایا تو یقیناً واقعہ بالکل مستند واقعہ ہوگا. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم وہی ہوگا جو انہوں نے سنایا تھا. چونکہ میں اپنے الفاظ میں واقعہ سناؤں گا، روایت بالمعنی ہوگی، الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، کافی پہلے کا سنا ہوا واقعہ ہے. مدینہ طیبہ کے ایک نوجوان تھے، وہ ایمان لے آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جو بندہ ایمان کو قبول کرتا تھا تو نبی علیہ السلام کو اس سے بہت خوشی ہوتی تھی. اس نوجوان کا کھجوروں کا ایک باغ تھا. اس نے ایک دن کوشش کی کہ میں باغ کے گرد 4 دیواری بنا دوں تاکہ باہر کے جانور خواہ مخواہ میرے باغ کے اندر داخل نہ ہوں، وہ درختوں کو نقصان دیتے ہیں. جب اس نے 4 دیواری بنانی شروع کی تو 3 طرف تو بالکل جگہ تھی اور دیوار آرام سے بن جاتی تھی. جو چوتھی طرف تھی اس طرف جو درخت تھے وہ قریب قریب لگے ہوئے تھے، اور اس کے درختوں کے ساتھ چند درخت ایک بوڑھے صحابی کے تھے، اور درخت سیدھی نہیں بنتی تھی، دیوار سیدھی نہیں بنتی تھی، وہاں پہ آ کے دیوار کو ٹیڑھا کرنا پڑتا تھا. وہ نوجوان صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 4 دیواری مکمل کرنا چاہتا ہوں، چوتھی طرف جو ہے وہ مجھے اپنی دیوار کو ٹیڑھا کرنا پڑ رہا ہے کہ چند درخت ایک دوسرے جو ہے پڑوسی صحابی کے آ جاتے ہیں، اگر وہ درخت مجھے بیچ دے تو میں اپنی دیوار کو سیدھا کر لوں گا، مگر میں نے ان سے بات کی ہے، وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں میں کوئی درخت نہیں بیچنا چاہتا، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں اور ان سے مجھے درخت خرید کر دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے صحابی کو مسجد نبی میں بلوا لیا. جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ یہ درخت ان کو بیچ دیں. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے اگر تو حکم ہے تو پھر تو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور اگر مشورہ ہے پھر انکار کی گنجائش ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں جہاں رہتا ہوں نا بڑھاپا آ گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کوئی مجھے وہاں سے ہٹائے نہیں، اور ان کھجوروں کا پھل مجھے لذت دیتا ہے، پسند ہے، میں ان کو کھانا پسند کرتا ہوں، میں ان کو بیچنا پسند نہیں کرتا، بس جو ہے اب مجھے کوئی نہ چھیڑے، مجھے اپنی زندگی یاد الہی میں گزارنے لگے. میں نے اس خریدنے والے کو انکار کر دیا. اے اللہ کے حبیب صاحب، میں نہیں بیچنا چاہتا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، اگر وہ جو چند درخت ہیں، 2-3 درخت تھے یا 4-5 درخت تھے، اگر وہ تم ان کو دے دو گے نا تو میں ان کے بدلے تمہیں اتنے درخت جنت میں اور ملنے کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں جنت میں اتنے درخت اللہ اور عطا فرمائیں گے. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں تو جاؤں گا نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جنت میں تو آپ جائیں گے، لیکن ان درختوں کے دینے پر آپ کو اور درخت جنت میں مل جائیں گے. اس نے کہا اے اللہ کے حبیب لا باس فی، اس میں کوئی حرج نہیں، مجھے مزید درخت جنت میں نہ ملیں، میں یہیں زندگی گزارتا ہوں، مجھے چھیڑے کوئی نہ، لا حاجت لی، مجھے مزید درختوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بوڑھے بندے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ جہاں پڑا ہوا ہو نا، آپ کہیں کہ آپ کے سر کے نیچے تکیہ نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہ چھیڑو. جی آپ کے نیچے ہم چادر بچھا دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تنگ نہ کرو. پھر اگر بیوی کہے نہیں نہیں آپ سخت جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہم نیچے تکیہ نیچے جو ہے ایک گدا بچھا دیتے ہیں،
وہ کہے گا تم کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو، مجھے تنگ کر رہی ہو۔ تو طبیعت بوڑھے کی ایسی ہوتی ہے، وہ انٹرپشن پسند نہیں کرتا۔ تو وہ بوڑھے صحابی بھی جواب دے کے چلے گئے کہ مجھے مزید درختوں کی ضرورت نہیں، میں یہ درخت نہیں بیچنا چاہتا، اٹھ کے چلے گئے۔ ایک اور صحابی تھے، وہ یہ گفتگو سن رہے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے چند درختوں کے بدلے جنت کے چند درخت ملنے کی جو بشارت دی، یہ بشارت اس بوڑھے کے لیے ہے یا ہر بندے کے لیے ہے؟ اگر میں وہ خرید کے دے دوں تو کیا مجھے یہ بشارت مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ بشارت ہر کسی کے لیے ہے۔ اب وہ صحابی وہاں سے نکلے اور اس بوڑھے کے پاس گئے، جا کے اس کے درخت دیکھے۔ اس بوڑھے کے جو 4 درخت تھے یا 5، وہ ایک خاص قسم کی کھجور تھی، اور اس کھجور کے 1000 درختوں کا باغ اس صحابی کے پاس تھا۔ یہ قباء میں رہتے تھے۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے انہوں نے سلام کیا اور اس سے اس کا حال پوچھا کہ تم کیسے ہو کیسے ہو۔ یہ حال چال پوچھنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئے اور بات چیت کرنی شروع کر دی۔ یہ نفسیات جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ بوڑھے کو یہ پھل پسند ہے، یہ ورائٹی پسند ہے۔ انہوں نے اسی ورائٹی کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو بوڑھے کے چہرے پہ تو خوشی آ گئی کہ میری پسندیدہ ورائٹی کی کوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو بوڑھے نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ جب بندے کی طبیعت کھل جاتی ہے نا، تو پھر وہ دوسری بات سننے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب بوڑھے نے خوب باتیں کرنی شروع کر دیں، اس دوران اس صحابی نے کہا ایک میرے ساتھ سودا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے کہ میرے پاس 1000 درختوں کا باغ ہے قباء کے اندر۔ بوڑھا کہنے لگا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ کسی کا باغ ہے اس ورائٹی کا 1000 درختوں کا۔ اس نے کہا اس کا مالک میں ہوں، میں آپ سے سودا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے 1000 درختوں کا باغ آپ لے لیجئے اور یہ 4 کھجوروں کے درخت مجھے اس کے بدلے دے دیجئے۔ وہ بوڑھا تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں سے جائیں اور 1000 کھجوروں کا باغ آپ لے لیں اور یہ 4 کھجوریں آج میری ہو گئی، ڈیل ڈن ہو گئی۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ صحابی مسجد نبی میں آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جن درختوں کو لینے کا فرمایا تھا میں نے وہ درخت لے لیے ہیں، اب وہ میری ملکیت ہے، میں آپ کی خدمت میں ان کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام کو وہ درخت مل گئے، آپ نے اس نوجوان کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھئی اپنی 4 دیواری سیدھی کر لو، وہ درخت مل گئے ہیں۔ وہ نوجوان بھی خوش ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے۔ اب یہ جو صحابی جنہوں نے 1000 کھجوروں کا سودا کیا تھا، یہ اپنے کھجور کے باغ میں واپس آئے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کے اونچی آواز سے اپنی بیوی کو آواز دینے لگے، فلاں کی امی فلاں فلاں، جو اس کا نام تھا، فاطمہ تھا یا کوئی اور تھا، فاطمہ فلاں فلاں جلدی باہر آ جاؤ بچوں کو لے کے اور سامان کو لے کے۔ تو بیوی نے جواب دیا خیر تو ہے، آپ نے مجھے اس طرح تو باہر کھڑے ہو کے کبھی نہیں بلایا جیسے آج بلا رہے ہو۔ وہ صحابی کہنے لگے اس لیے کہ میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے اور میں اس باغ میں خود داخل بھی نہیں ہونا چاہتا، اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں باغ کے باہر ہی تمہیں بلا رہا ہوں، آپ باغ سے باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی کیوں نکل آؤں؟ کہنے لگے میں نے سودا کر لیا ہے۔ کہنے لگی کون سا سودا؟ کہنے لگی میں نے 1000 درختوں کا باغ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں مجھے 4 کھجوروں کی بشارت مل گئی ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے زندگی میں کبھی اتنا اچھا سودا نہیں کیا جتنا تم اچھا سودا کر کے یہ میرے پاس آئے ہو۔ یہ وہ ایمان تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کا بنایا تھا۔ ان کے زندگی میں جنت کا مل جانا مقصد تھا، آخرت کا سنور جانا مقصد تھا، اور اس کے لیے وہ اپنی دنیا کی ضرورتوں کو کم کر لیا کرتے تھے، قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سورہ کہف کے سبق کو سیکھیں اور آج اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ عہد کریں آج کے بعد ہم صحیح وقت پر ڈیوٹی دیں گے اور رشوت کا پیسہ بالکل قبول نہیں کریں گے۔ جو دکاندار ہیں وہ ملاوٹ سے توبہ کریں، جھوٹ سے توبہ کریں، یا اجتماعی مال میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس سے توبہ کریں اور ارادہ کریں ہم آج کے بعد فقط حلال کھائیں گے، آدھی روٹی ملے، چند لقمے ملے، یا ہمیں اگر
فاقے کے ساتھ وقت گزارنا پڑا، ہم اس فاقے کو ترجیح دیں گے، لیکن حلال حرام کے مال کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ کیوں جی؟ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ آپ ذرا آج ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو رزق کے حلال وسعت والا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔
اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ کریم پروردگار، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ اے کریم آقا، ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ عرصہ گزر گیا تجھے منانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ اللہ شیطان ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو آخر میں ابو سے کہتا ہے کہ ابو میں تھک چکا ہوں، مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا۔ اللہ ہم بھی مزید تھک چکے ہیں، اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار، دنیا میں جتنے لوگ نیک بنے ہیں، کوئی خود تو نیک نہ بن سکا، تو نے سب کو نیک بنایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے۔ اللہ دنیا داری کے زمانے میں بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے، گھر کی سہولیات کو چھوڑ کے نیکوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سے تو اتنا ہی ہو سکتا ہے، آگے اللہ نیک بنانا تو تیرا کام ہے، ہمیں محروم نہ لوٹا، اللہ ہمیں محروم نہ لوٹا۔ اللہ نیکوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود بھی اگر ہم نیک نہ بن سکے، اللہ ہم کب نیک بنیں گے؟ کب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ کب ہماری زندگی کا رخ بدلے گا؟ اللہ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، ہم تجھے منانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے کریم پروردگار، ناراضگی ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہ کر کر کے ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں، ہم اپنے سینوں میں دل نہیں پتھر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے پتھر دلوں کو نرما دیجئے، زنگ آلود دلوں کو چمکا دیجئے، ٹھنڈے دلوں کو اپنی محبت کی حرارت سے گرما دیجئے۔ اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، جسم کے بال بال، ہڈی ہڈی، ریشے ریشے سے اپنا ذکر جاری فرما۔ کریم پروردگار، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، دنیا میں نیک لوگ گناہوں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ویسے ہی ہمارے گناہ، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہماری دعاؤں کو پورا کر لیجئے۔ کریم پروردگار، جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا۔ ہماری بگڑی بنا دیجئے اللہ، ہماری بگڑی بنا دیجئے، رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ وہ رحمت کی نظر جو تو نے بشر حافی پر ڈالی تھی، وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری رحمت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ وہ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ وہ جنید بغدادی جو مادی دنیا کے پہلوان تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو روحانیت کا پہلوان بنا دیا۔
اے کریم آقا تیری محبت کی نظر حضرت عمر پہ پڑ گئی. اللہ وہ تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے. تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو مراد مصطفیٰ بنا دیا, فاروق اعظم بنا دیا. اللہ ہم پر بھی ایسی محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ اپنا بنا لیجئے, اپنا بنا لیجئے. اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا, تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہوتی ہے. اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. کریم پروردگار مزید تو ہماری پر طرز کھا لیجئے. اللہ وہ زبان ہم کہاں سے لائیں جس سے مانگی ہوئی دعائیں تو قبول کر لے. اللہ وہ انداز ہم کہاں سے سیکھ لیں جس پر تجھے ترس آ جائے. اللہ ہمیں نہیں مانگنا آتا, نئی طریقہ آتا, اسی طریقے سے مانگ رہے ہیں. اللہ عطا فرما دیجئے. کریمہ کا رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے, خالی جھولیاں بھر دیجئے, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. کریمہ کا ہمیں اچھی طرح پتا ہے اس بڑے در سے اگر ہم خالی ہاتھ چلے گئے ہمیں کہیں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. ٹھوکروں کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا, دھکوں کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. میرے اللہ, اے کریم اللہ, اے رحیم اللہ, اے حنان منان پروردگار, ہم گناہگار سیاکار سہی. مجمع میں کتنے ایسے حضرات موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بال سفید کر چکے ہیں. تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اللہ کتنے ایسے حضرات موجود ہیں جن کی زندگیاں قال اللہ اور قال الرسول میں گزر رہی ہے. اللہ یہ علماء طلبات تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے سمندروں میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں, جنگلوں میں چرند پرند بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ یہ پرندے تو معصوم ہوتے ہیں, سوراخوں میں چینٹیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں, چینٹیاں تو معصوم ہوتی ہیں. اللہ ہم ان معصوم مخلوق کی معصوم دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. کریم پروردگار, کوئی تجھ سے دنیا مانگتا ہوگا, کوئی تجھ سے کوٹھیاں مانگتا ہوگا. اللہ ہم تیری رضا کے طلبگار ہیں, تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ اگر تو راضی ہو گیا ہمیں کچھ بھی نہ ملا پھر بھی ہمیں بہت کچھ مل گیا. اللہ اگر تو ناراض رہا ہمیں بہت کچھ مل جائے پھر بھی کچھ نہ ملا. رضا نصیب فرما دیجئے, رضا نصیب فرما دیجئے. کریم پروردگار ہمارا پڑھنا پڑھانا, دین کی کوششیں کرنا, اللہ یہ سب کچھ کس کام کا اگر تو ہم سے راضی نہ ہوا. رضا نصیب فرما دیجئے. تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما, سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ ہمارے اہل و عیال, ہمارے پورے معاشرے, پورے ملک بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما, خیر کے فیصلے نازل فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.